ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ثم لينظروا إليهم ثم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک. چمن کو اے چمن والو بچانے کے لیے اٹھو، چمن کو اے چمن والو بچانے کے لیے اٹھو، حقائق ساری دنیا کو بتانے کے لیے اٹھو، کرو جہد مسلسل عظمت اسلام کی خاطر، کرو جہد مسلسل عظمت اسلام کی خاطر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے نام کی خاطر، حمد و صلاۃ و بات زید مسجد صدارت عزت مآب حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب زیب آستانہ عالیہ صلو کی شریف دامت برکاتوں کو ملالیہ، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص میزبان محفل فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری عمران ندیم سیدوی صاحب زیدہ شرفکم السلامی، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، الحمدللہ اللہ کریم نے تانوں مینوں سانوں سب نوں اللہ تعالی نے ایک بہت بڑا احسان فرمایا کہ سانوں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. سب کہو الحمدللہ. دوستان جی کا انسان دنیا دے اندر بے شمار نے، لیکن عام انساناں نالوں
ایک مسلمان آ لائے، اور عام مسلمان ہونا بھی بہت بڑا شرف ہے، لیکن مسلمان ہونے کو بعد امت سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم ہونا یہ اس نالوں بھی بڑا شرف ہے۔ دوستو، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہونا جیڑا کہ اللہ نے تانوں مینوں اسانوں سب نوں یہ شرف عطا فرمایا، ایو شرف ہے، ایو عزت ہے، ایو نسبت ہے جس نسبت نو حاصل کرن دیاں تمناواں تے آرزواں اللہ دے نبی دل وچ لے کے گئے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا افتخار اور کتنی بڑی عزت ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے کہ یا رب العالمین، مینوں اپنے آخری نبی اور سرکار دا ذکر کر دے نے، یا اللہ مینوں محمد مصطفیٰ دے ساتھیاں وچوں بنا دے، یعنی حضور دی امت چوں بنا دے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دی شان مقام اساں سب جان دے ہیں، لیکن اس کے باوجود خواہش ہے کہ اللہ مینوں امت مصطفیٰ وچوں بنائے۔ گویا پتہ چلیا اے او نسبت اور عزت ہے جدی تمنا اللہ دے نبی بھی کر دے گئے۔ تے دوستو، چے نسبت خاک را عالم پاک تو آنو تو مینوں اللہ دے نبیاں دی گردے راہ نال بھی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ تے اگر اللہ دے نبی خواہش کرن کہ یا اللہ سانو حضور دا امتی بنا دے، اگر انہاں دی تمنا ہے تے تو آنو تو مینوں رب نے بلا استحقاق یار دا امتی بنا کے احسان فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ بولو، احسان فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ پھر اسی طرح اس امت دی عزت نو ظاہر کرن واسطے شب معراج سدرۃ المنتہا تے جدو جبریل امین رک جاندے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ میری حد آ گئی ہے، آپ تشریف لے جاؤ۔ لو دنو تو انمولتن لفترت تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر میں ایک پورا بھی اگے جاواں میرے پر جل جاندے نے۔ دوستو، جبریل سدرا سے رک گئے نے، حضور جدو اگے بڑھے نے عرض کردے نے یا رسول اللہ آج آپ اللہ دے قرب خاص اندر جا رہے ہو، ایک میری بھی عرض ہے، ایک میری بھی درخواست ہے، آج اللہ کو منظور کروا لے آؤ۔ اور درخواست ہے کہ یا رسول اللہ میں سارے نبیوں کو آیا، لیکن میں ویکھیا سارے نبی رب نو پیارے نے، پر نبیاں وچوں مینوں محبوب خدا تسی نظر آئے ہو۔ اور میرے سونے میں تہانوں امت دے نال پیار کردیاں ویکھیا، میں سمجھیا خدا نو تہاڈے نال پیار ہے، تہانوں امت دے نال پیار ہے، تے یہ تہانوں امت دے نال پیار ہے کہ اج رب دی بارگاہ چ منظوری لے آؤ۔ کل جدو میدان محشر قائم ہوئے، پل صراط تو گزرن دی واری آوے، جدو تہاڈی امت دی واری آوے، یا رسول اللہ اذن ملے پر میرا ہووے امت آپ دی دا گزر ہو جاوے، میرے پڑھا تے آپ امت قدم رکھ کے گزر جائے۔ انہاں دو چیزاں سامنے رکھو، کس قدر شرف امت مصطفیٰ ہونا اعزاز ہے، افتخار ہے، اور کس قدر عظیم نسبت ہے جیڑی بن منگے بلا استحقاق رب نے سن دے دتی۔ حسیس سے رب دا شکر ادا کر دیں۔ تائیں سکندر علی سکندر نے کہا کہ ان کی نسبت ملی اور کیا، یہ ان کی نسبت
ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور لیکن میرے بھائی ان دونوں دلیلوں نالوں بھی بڑی دلیل امت مصطفیٰ دے اعزاز سے، افتخار سے، شان سے کہ رب العالمین نے خود زبان قدرت نال فرمایا کنتم خیر امہ، اے میرے سونے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والے ہو، جیوں تاڈے نبی ساریاں نبیاں چو آلہ نے تسی ساری امتاں وچوں ساری امتاں وچوں خیر ہو، ساری امت دے نالوں بہتر ہو۔ دوستان گرامی قدر، اس نزل قطعی تو بعد مزید تے کوئی گر باقی نہیں رہندی کہ اللہ رب العالمین نے اس امت نو ساریاں امتاں نالوں خیر فرمایا، بہتر فرمایا، اعلیٰ فرمایا۔ لیکن میرے بھائی ہر عزت دی کوئی وجہ ہوندی ہے، آخر وجہ کی ہے، سبب کی ہے؟ کیا ساڈیاں شکلاں پہلیاں امتاں نالوں اعلیٰ نے؟ کیا ساڈیاں عقلاں پہلیاں امتاں نالوں اعلیٰ نے؟ ساڈیاں صحتاں، ساڈا وجود، ساڈی باڈی کوئی انہاں نالوں زیادہ ہے؟ کوئی بھی چیز زیادہ نہیں۔ اللہ کریم نے خود دسیا تواڈے اعلیٰ ہون دی وجہ کی ہے، فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، میں نے سب نالوں بہتر امت اس واسطے بنایا تسی او لوگ جنہ دے دامن دے نال میں نے پوری انسانیت کی نجات وابستہ کر دیتی ہے۔ اس گل نو میں سمجھانا چاہاں میرے بھائی، ایک دریا ہوئے موج اتنے ہوئے، دریا جو بن اتنے ہوئے، پڑا تم خیز موجاں دریا دیاں بہ رہے ہون، ایک بندے دریا پار کرنا ہے، کشتی موجود کوئی نہیں، ایک بندہ تیراک ہے وہ پار جانا چاہتا ہے، دوجا بھی تیراک ہے وہ بھی دریا دے پار چڑھنا چاہتا ہے، لیکن ایک تیراک اکلا پر کے پار چڑھیا، دوجا جیڑا او نال اپنی دواں بغلاں دے اندر ایک ایک ہور بھائی مسلمان لے کے بھی پار چڑھیا۔ کیڑا تیراک اچھا ہے؟ ہر کوئی کہے گا او تیراک بازی لے کے آئے جیڑا سنین بھی نال لے کے پار چڑھے آئے۔ میرے بھائی جیڑا دو بندیاں نو دریا پار کرا دے وے اس کی ہر کوئی ریسپیکٹ کردا ہے، ہر کوئی عزت کردا ہے۔ رب نے فرمایا او میرے یار دی امت تہاڈے آقا انسانیت دے رسول نے ہن پوری انسانیت دی بھلائی میں نے تہاڈے نال وابستہ کر دتی، یعنی تسی پوری انسانیت کی نجات کا سبب بن سکتے ہو۔ تہاڈی ذمہ داری پوری انسانیت نو نجات دلاؤ گمراہی تو، بد عقیدگی تو، بد عملی تو اور بے دینی تو۔ تہاڈی ذمہ داری ہے کہ خود بھی پار چڑھو، دوسرے بھی پار چڑھاؤ۔ گویا ساڈے اعلیٰ امت ہون دی وجہ یہ کہ اللہ نے ساری ذمہ داری لگائی ہے کہ اسی انسانیت نو نجات دلان دا بندوبست کریے، نجات دلان دے اسباب پیدا کریے، پوری انسانیت نو کامیاب کران واسطے کوشش کریے، اور کوشش کیے، وہ ذمہ داری کیے۔ فرمایا ایک کام کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تہاڈی ذمہ داری ہے کہ تسی نیکی دا حکم دیندے ہو، برائی تو منع کر دے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ سے صحیح اور کامل ایمان رکھتے ہو۔ اس طرح وصف میں اگر پائے جا رہے تسی اعلیٰ امت ہو، امر بالمعروف نیکی دا حکم، برائی تو منع کرنا، اور اللہ پہ مضبوط ایمان رکھ کے دعوت اللہ دا کام کرنا، یہ تہاڈی میری ذمہ داری ہے۔ بولو ساڈی، بولو ساڈی۔ اس وقت تو میں نے صوفے تے بٹھا دیتا، خطاب دے صوفے تے، میری ذمہ داری ہے کوئی نہیں؟
بولو اللہ کریم نے سانو امت مصطفیٰ دا شرط دے کے عزت دے کے ساری سب کی ذمہ داری لگائیے امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو یعنی نیکی دی دعوت دیو برائی کو منع کرو اور اپنا ایمان مضبوطی دے نال عقیدہ سنبھالی رکھو اپنا صحیح عقیدے دا تحفظ کرو دفاع کرو اے ہے ذمہ داری پوری امت دی لیکن میرے بھائی امت جو علماء دا مقام بلند ہے اور اس محفل کا تعلق کیونکہ علماء دے نال ہے لہذا اج میں یہ عرض کرنا چاہنا تھوڑے سامنے محترم شیخ صاحب نے لکھاں دا بجٹ پیش کیتا ہے دارالعلوم دے بجٹ اج کروڑاں تے ارباں نو پہنچ گئے نے ارباں روپیہ لگا کے علماء نو قوم کیوں تیار کر رہی ہے علماء دی ذمہ داری کی ہے عرض کرنا چاہنا اور اس بارے اپنا کچھ درد دل پیران نظام علماء کرام دی خدمت اندر رکھنا چاہنا آؤ سنو جیڑے اج دستار بندی دی عزت پا رہے ہو جیڑے لوگ اج عالم بن کے جا رہے ہو حافظ قاری بن کے ساری ذمہ داری کیے رب العالمین نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم لیتفقہوا فی الدین ان کیوں نہیں تو ہاڈے وچوں ہر قوم جو ایک گروہ جہاد تیار ہوئے جیڑا دین اندر فقاہت حاصل کرے دین اندر مہارت حاصل کرے دین اندر گہرائی حاصل کرے دین اندر کامل علم حاصل کرے پھر جدو علم حاصل کر لے من علماء کہلامن سراں تے عزت دیاں پگڑیاں سجائیاں جامن لوگ رسپیکٹ کرن لوگ حق چمنا سعادت سمجھن کیونکہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا میری امت دے متقی عالم دی عزت کرے گا او میری محمد مصطفیٰ دی عزت کرے گا پچھلی رات ہے یہ نعرہ قبول کے نہیں لیکن میں تنگ نہ کرنا چاہتا میں دیکھ رہا ہوں کچھ تقریب جاگ کے سن رہے ہو لیکن جاگن کا ثبوت نے دیتا نعرے سے ہونا چاہیے باہر ہم توجہ کرو میں عرض کی کر رہی ہوں علماء نو اللہ نے عزت و مقام دیتی حضرت علامہ صاحب قرآنی آیات دینا علماء دا مقام بیان کر رہے تھے کیونکہ علماء دا مقام خاص ہے رب نے ڈیوٹی خاص لگائی فرمایا ان کیوں نہیں کہ مختلف قوماں وچوں گروہ علماء دے تیار ہون لیتفقہوا فی الدین دین اندر مہارت پاون دین اندر سپیشلائزیشن کرن دین اندر کمال پان پھر بھی کرن فرمایا لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم ذمہ داری جدو علم پڑھ کے اپنے اپنے علاقیاں اپنی اپنی قوماں کول واپس جاون سے کی کرن فرمایا لینذروا قومہم اپنی قوماں نو اللہ دی نافرمانی تو ڈران لعلہم یحذرون تاکہ وہ لوگ اللہ دی نافرمانی تو بچ جاون آج میرا سوال ہے الحمدللہ ہزارہ علماء فارغ و تعطیل ہو رہے ہیں معاشرے اندر ہزارہ علماء موجود رہے اور پھر خدا دی قسم اس گئے گزرے دور اندر جیڑی عزت علماء نو مل رہی ہے جیڑا وقار علماء نو مل رہا میرے جائے کمزور انسان نو اس طرح عزت دے نال بٹھایا جا رہا یہ سب علم دی قدر ہے یہ علماء دی عزت دا مظاہرہ ہے ان علماء دی کی ذمہ داری ہے وائی افسوس میں دکھ دنال آج یہ گل در نگر نگر شہر شہر کر رہے ہیں افسوس ساڑے سنی علماء کما حقو حق ادا نہیں کرتے اللہ ماشاءاللہ بہت سارے اچھے لوگ کر رہے ہیں لیکن کیوں غیر کر رہے ہیں کیوں دوسرے لوگ کر رہے ہیں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ اصلی پہنچا رہے میرا بھائی عالم علم تو بعد یہ ذمہ داری ہے کہ خدا نے تینوں رسپیکٹ دیتی ہے کہ تیرے قدمہ تلے خدا دے نوری فرشتے پر بچھایا عوام تیرے ہاتھ چوم رہی ہے عوام تینوں سرتے بٹھا رہی ہے عوام تانوں عزت دے رہی ہے اور تو
تسی اس کے باوجود اپنی ذمہ داری اگر نہیں سمجھو گے اسی نہیں سمجھا گے اور ذمہ داری کی ہے کہ اسی یہی ذمہ داری اللہ رسول دا پیغام خلق خدا تک پہنچاؤں دی ذمہ داری جب تک سارے اکابر یہ ذمہ داری ادا کرتے رہے خدا دا دین پروان جاتا اللہ دا دین مضبوط رہا اللہ دا دین غالب رہا میرے مصطفیٰ کریم نے صحابہ کرام نے عالم بنایا انہوں نے دین اندر تیار کروایا اور تیار کرن تو بعد عملی طور سے انہوں نے مختلف علاقے بھیجیا الحمدللہ وہی سنت اج ساڈے مشائخ چشت بھی ادا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو پہلے علم دے نال تیار کیتا قرآن و سنت دی تعلیم دے کے تیار کیتا کدائیں حضرت علی مرتضیٰ نو بھیجیا کدائیں معاذ بن جبل نو بھیجیا کدائیں حضرت عبداللہ بن عباس نو بھیجیا کدائیں عبداللہ بن مسعود نو بھیجیا صحابہ کو بھیجیا حضرت انس بن مالک بصرہ چلے گئے حضرت سیدنا معاذ بن جبل یمن چلے گئے اگر کچھ علماء کو پوچھو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد آج ضرور تمنا کرنی چاہیے رب مدینے دی حاضری نصیب کرے لیکن صحابہ نے مدینہ چھوڑیا خدا دی قسم مدینہ چھوڑیا ہے فرض و غایت یہ نہیں کیوں تے دلچ مدینے دا پیار نہ بلکہ مدینہ دے مدینہ اندر ٹھہرن نالو زیادہ پیار خدا دے دین دے فروغ اور پھیلانا علماء کو لو پوچھو جنت البقیع دے اندر 10,000 صحابہ دیاں قبراں یہ عموماً میں گل کردا میری گل کتنی زمیندار لوگ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دی کم از کم تعداد بعض علماء نے 1,40,000 بعض نے 1,26,000 بعض نے 1,20,000 بیان کی حضور دے صحابہ دی تعداد یا کم و بیش صرف 10,000 صحابہ جنت البقیع اندر دفن نے چند سو صحابہ جنت المعلا مکہ پاک دفن نے باقی صحابہ کی دے گئے انہاں دیاں قبراں کی دے گئیاں اگر تلاش کریں گا مؤذن رسول بلال حبشی دی قبر شام اندر ملے گی رسول اللہ دے میزبان ابو ایوب انصاری دی قبر اور یورپ اور مشرق ایشیا دے سنگم تے ملے گی اسی طرح اگر انس بن مالک دی رسول اللہ دے ذاتی خاتم دی قبر تلاش کرے گا بصرہ 60 سال پہ کہ رسول اللہ دا علم دین پڑھایا میرے سیدی ضیاء جدو چین دے دورے دے گئے فرمان لگے ایک رسول اللہ دے صحابی دی قبر چین اندر موجود ہے اساں بخاری شریف دے پیڑ اندر پوچھیا حضرت والا لوگ دے کہتے نے صحابی دی قبر ہے آپ کی معصوم فرمایا آپ صاحب دلو آپ نے فرمایا ہاں جب میں قبر انور دے گیا روحانیت کتنی اعلیٰ درجے دی آئی کہ دل مندہ واقعی مصطفیٰ دے ڈائریکٹ صحابی نے ایسا فیضان عرض میری انہا صحابہ دیاں قبران کے عبار نے اس صحابی دی گل سن لے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ یعنی ایشیا اور یورپ دے سنگم ترکی اندر آپ کی قبر ہے جسے آج جہاز 8 گھنٹے لا کے پہنچ دا حضرت ابو ایوب انصاری دا جدو آخری وقت آیا فرمایا لوگو اگر میں فوت ہو جاواں میں مدینے واپس نہیں لے جانا حالانکہ مدینے کسی نہیں مرن دی خواہش علماء کو لو پوچھو میرے آقا نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا جڑا چوہاتے جو آخری وقت مدینہ جا سکے جاوے ایمان نال مرے میں مصطفیٰ شفاعت کروں گا کتا دل نہیں کردا قبر مدینے اندر بنے لیکن میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے لوگو میں نو اتھے دفن کرنا کیوں حضرت والا مدینے دفن ہون دی تمنا ہر کوئی کردا ہے یہ جواب دیتا جواب دینے فرمایا لوگو میں نے دفن کرو کل جدو قیامت والے دن میرا حشر تو ہوئے میرا رب پوچھے ابو ایوب تو کیوں اس مقام کو اٹھایا گیا میں کرانگا یا اللہ مدینہ چھوڑ کے تیرے نبی دا دین پہنچانا ہے
یہ صحابہ دا مدعا حیات خدا دی قسم زندگی دا مشن بنا رہے اللہ دے نبی دے دین نو پھیلانا رسول اللہ دے دین دا پرچار کرنا اج سب نالوں زیادہ علماء دی ذمہ داری ہے رب کریم نے فرمایا اگر عالم بنے ہو لِتُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ علماء دی ذمہ داری ہے اپنی قوم نو اللہ وال بلان اپنی قوم نو دعوت اللہ دے لیکن بڑے افسوس دے نال بڑے معذرت دے نال ایک بھائی عالم دین ہے چار بھائی داری نون ایک بھائی دیندار چار بے نماز نے گھر اندر کیا سا دین دے مزاج کو سمجھیا ساری تے ذمہ داری تھی خود بھی پار چڑھو اور بھی پار چڑھو لہذا دوستانے دی قدر اے 10 سال جامعہ شمسیہ رضویہ دے ٹکڑے کھان دا مدعا ہے کہ زندگی وقف نام خدا مصطفیٰ کر دے اس واسطے زندہ رہو کہ میں اس جگہ سے بھی جاما ہوں خدا دے مصطفیٰ خدا اور مصطفیٰ دے دین دا پرچار کرا آج ایسا لوگ اہل سنت بطور خاص علماء کی ذمہ داری زیادہ سن چاہیے اسی لوگن اللہ دے دین وال بلائیے یہ ساری ذمہ داری ہے سارے کو پوچھا جائے گا اور میرے دوستو اگر علماء خلوص دے نال کم کرن اس دے فوائد اور زیادہ ہوں سارے بزرگان دین میں بہت لمبا چوڑا نہیں جانتا مین فوکس اج بھی میری گفتگو دا اے کہ اسی جتنے علماء کا اعلان دے ہیں ساڈی بھی اور جتنے کسی لوگ سارے بھائیوں اور غیر علماء کا اعلان کے ساری محبت کرتے ہو پیار کرتے ہو عزت کرتے ہو امت مصطفیٰ اور پوری امت مصطفیٰ دی ذمہ داری ہے کہ دعوت اللہ نو عام کی جائے اصل ساری ذمہ داری علماء کے پاس سال تو بعد بھاولا شریف جلسہ ہویا دامن چھڑ کے آگے حق ادا ہو گیا نہیں پابند کیتا گیا کہ اللہ نے جیڑا علم کا دیتا اس کو بیان کیا شب معراج سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندر میں کچھ لوگوں نے ویکھیا کہ انہاں دیاں زباناں کینچی نال کٹیا جا رہا پوچھا اے لوگ کون نے جواب ملے یا رسول اللہ اے آپ کی امت دے شر پسند علماء سبحان اللہ شر پسند علماء جڑے امت لڑاندے نے الحمدللہ اہل سنت والے محبت لوگ نے اساں انتشار سے پیدا نہیں کرتے لیکن دوسری حدیث ہے کہ بعض لوگوں کو جہنم کی لگام دی جائے گی پوچھا جائے گا کون نے جواب ہوے گا اے حق دی گل نہیں کرنی سامنے دین دی آدھاں ٹوٹیاں رہی سامنے دین دی خلاف ورزی ہوندی رہی یہ علماء نہیں بولے برادران گرامی قدر علماء دی ذمہ داری ہے جو اللہ نے علم دیتا ہے انہوں اگے پھیلائیں کما حق دعوت اللہ دا کام کرن لوگاں دے دل مائل کرن میرے کریم آقا دا ارشاد گرامی نے امت نو فرمایا علیکم بمجالست العلماء تہاڈے تے لازم ہے الا الزام واسطے اللہ فرمایا لازم ہے تواڈے واسطے بمجالست العلماء علماء دی بارگاہ وچ بیٹھے کرو فإن اللہ یحیی بہل قلوب کما یحیی الارض المیتۃ بالمطر او کما قال علیہ السلام فرمایا علماء دی صحبت اندر آؤ گے جس طرح رب بارش برسا کے مردہ زمین زندہ کردا ہے رب علماء دی گفتگو نہ تواڈے دل زندہ کر دے گا گویا علماء دی ذمہ داری وہ تانوں دعوت اللہ دے اللہ دی طرف دعوت دے اللہ کے احکامات تو ڈراؤ دوستان گرامی قدر صحابہ کرام نے حق کی تبلیغ ادا کیتا آج اسی صحابہ کرام نالوں بڑے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر حج دے موقع تے پہلی مرتبہ 12 آدمی مدینہ طیبہ گئے پھر 70 یا 72 آدمی ملے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسی آپ سے دین تو متاثر ہیں کوئی بندہ بھیجو جیڑا تواڈے دین کی سن تعلیم دے وے سرکار کریم نے انتہائی خوبصورت انسان مدینہ روانہ اس انسان دا نام ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے کریم آقا دے بڑے پیارے صحابی نے اور یہ انہاں دی سعادت ہے کہ شکل اندر بھی نبی پاک نال ملدے جلدے
انتہائی خوبصورت انسان، انتہائی قابل آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثرب وادی اندر بھیجیا، جیڑی کے اجے یثرب حضرت مصعب ابن عمیر جیڑا علم رسول اللہ کو لے کے گئے نے یثرب دے اندر خدا دی قسم کاش اسی کتاباں دا مطالعہ کریے۔ حضرت مصعب ابن عمیر یہ نہیں دیکھیا میں رسول اللہ دا صحابی ہاں، میں رسول اللہ دا ہم شکل ہاں، حضور میرے نال بڑا پیار کر دے نے، نہیں انہیں یہ نہیں دیکھیا اج بعض اوقات ساڈے علماء اس تو کسی تبلیغ کی گل نہیں کر دے۔ میں خطیب پاکستان ہاں، میں عام بندے نماز دی دعوت دیواں، عام بندے اللہ دے دین وال بلاواں، میری شان دے لائق نہیں۔ میں کہنا خدا دی قسم ساڈیاں ساریاں شاناں صحابہ دے قدماں تو قربان نے۔ مصعب ابن عمیر گھر گھر جا کے رسول اللہ کی دعوت پہنچا رہے، گھر گھر جا کے، اور بڑے مشکل حالات نے آپ نے لوگن دین وال بلایا۔ ابتدان اسد ابن سرارہ نامی ایک آدمی اسلام کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے مشورہ کر دے کہ کس طرح سینا لوگن دین وال بلائیے۔ ایک امیر آدمی بارے میں ایک دسنا چاہنا کہ جنہ ساری زندگی کا مقصد ہی دین ہے، اسی لوگوں نے یہ شو کر دیا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز۔ جنہ علماء کی زندگی کا مقصد ہی دین ہے، انہوں کس قدر حریص ہونا چاہیے لوگوں کی۔ میں پوچھتا ہوں کیا میرے معاشرے اندر بے نماز لوگ کوئی نہیں، بے زکات لوگ کوئی نہیں؟ کیا لوگ 3 طلاق دین تو بعد پھر عورتیں نہیں گرام کے بسا رہے؟ کیا حال گزر جاتا مسلمان زکات نہیں ادا کرتا؟ کتنے لوگ اسلام کو باخبر نے، کتنے لوگ نماز کے واجبات کا علم ہے، کتنے لوگ نماز کی شرائط کا علم ہے۔ اگلے دن ایک محفل کا حاضر تھا، ایک بہت بڑے صاحب درد عالم، میں کہنے لگی قریشی صاحب ظلم کی انتہائی کہ ساڈے نال رہن والے ساڈے خدام کی نماز کے احکام تو باخبر نہیں۔ میں آخر لگے اگر تسی ناراض نہ ہو میں تواڈے سنگی کو شرائط نماز سن ساڈے دل سے تاثیر نہ قابل غور کر لے دادا ساڈا لوٹا چاہیے رکھنا ایک مسلمان انہوں نماز دنی عالم دین کی خدمت کر رہے ہیں، شرائط نماز کا نہیں پتا، اور کوئی سن اس گل کا احساس نہیں کہ کل میرے کو پوچھا جانا یہ ساری زندگی تیری نوکری دینا رہا تو خدا کے دین کی کتنی تعلیم۔ حضرت ربیہ کا واقعہ کی سنی بڑی لے نال بیان کرتے ہیں حضور نے خادم، لیکن انہوں نے بھی حضور نے فرمایا اے ربیہ اگر جنت سے میرا سنگ چاندنا تو نماز پڑھی۔ علماء مشائخ دے خدام نہ نمازہ معاف نہیں، دین تو بے خبری معاف نہیں، پوچھا جائے گا۔ آج اسی ان چیزوں تو توجہ نہیں فرما رہے۔ میں بڑی معذرت دینا اگر کوئی میرا جملہ کسی دے دل سے گرام میں ایک اپنا درد دل بیان کر رہا کہ میں پاکستان اندر آفاق تقریریں کرتا الحمدللہ، بیرون ملک کرتا، لیکن اس کے باوجود میری ذمہ داری ہے کہ میں کول بہن والے کی دین سکھاواں۔ ہے ذمہ داری کی بولو اس سطح سے اسی پہ کام کر رہے ہیں، کرنا چاہیے۔ اگر کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، اگر نہیں کر رہے کرنا چاہیے۔ اور علماء کی ذمہ داری ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں گل کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے یثرب دی وادی اندر بھیجے گئے پہلے مبلغ، فرمایا میرے مصعب جا باقی یثرب دے بیماریاں دا کاڑے اللہ دے دین نال جا کے آباد کر لے۔ خدا دی قسم صبح ہوے یا شام ہوے، دن ہوے یا رات ہوے، مصعب ابن عمیر نو چین نہیں آندا۔ اسے دسیا اگر قبیلہ بنی عبد الاشہل دا فلاں سردار اسلام لے آدے تے الناس والا دین ملوکہم، بڑے لوگ دیندار بن جان، نمبردار چیئرمین گران دے چودھری وڈیرے دیندار بن جان، چھوٹے خود دیندار بن جاندے نے۔ مصعب ابن عمیر فرماندے میں سوچیا اس دے کول میں کی کر جاواں، فرماندے بل ارادہ میں اس دے باغ اندر جا کے بہ گیا، وہ اتوں آ گیا میرے کول چند مسلمان میں نے دیکھ کے آ گئے، وہ جدو آیا غصے
میرے نال آگ بگولا ہو گیا اور پور للکار کے کہنے لگا تسی کیوں میرے باغ اندر بیٹھے ہو؟ سانو گالیاں دین لگ پے۔ مصعب ابن عمیر فرماتے لو گالیاں دے رہا میں دل وچ کہہ رہا مالک میں تیرے واسطے برداشت کیتا، یہ رسوائی میں تیری رضا واسطے برداشت کر رہے ہیں۔ جدو گالیاں کٹ کٹ کے سردار تھک گیا، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتا نکل جا میرے باغ چ۔ آپ فرمایا باغ تیرا، میں تے مہمان آدمی ہاں، اٹھ کے تھوڑے جہ ٹر پے تے نالو آتا تہاڈا جیڑا نواں نبی کو نئی تعلیمات دے رہا وہ خبردار میں قبول نہیں، اتنے بیان نہیں کرنی ہے۔ حضرت مصعب رک گئے۔ آپ فرمایا جو تم آتا صحیح آتا تیرا باغ غلطی کی آیا گل دا بہانہ بنایا، پر فرمایا تو ذکر کیتا ہے ساڈے نبی دا، اس گل نو تو علیحدہ رکھ، انداز تبلیغ دیکھو یہ ساڈے واسطے جڑا دین دا کام کرنا چاہندے انہاں واسطے راہ عمل۔ مصعب ابن عمیر کہندے ہیں اچھا یہ سب جھوٹ بولنا چاہیے؟ کہندا نہیں۔ فرمایا بدیانتی کرنی چاہیے؟ کہندا نہیں۔ آپ نے چند اخلاقی گلاں کیتیاں، یہ گلاں کرن تو بعد آپ نے فرمایا تو کی کرنا ہے اچھی گلاں؟ کہندا اچھا۔ آپ نے فرمایا بھی یقول ھذا صاحبنا یہ گلاں ساڈے آقا کہندے ہیں۔ تن گل آ رہی ہے سمجھ؟ اسی تے پہلی باری فتوی دا تیر بساندے آ نا، تم فلانے کافر ہے، تم فلانے مرتد ہے، تم بے نماز بے دین نہیں، موقع دی مناسبت دے نال گل دا موقع پا کے گل اس اینگل تو شروع کی، انکار نہیں کر سکیا۔ حضور سیدی ضیاء الامت فرماندے سن اگر کسی کانے تسی آکھو نا کانے تیری اکھی کی ہویا وہ تہاڈے گل پے بیٹھی تے جے پوچھنا چاہو نا آکھو بھائی جان میں تہاڈی اکھ کچھ خراب نظر آ رہی خیر تے ہے نا کی ہویا تے وہ ساری کہانی کھول کے سامنے رکھ دے۔ اے انداز اختیار کرنا چاہیے۔ جدو حضرت مصعب ابن عمیر نے یہ گل کی تھی وہ آدھا بالکل یہ گلاں ٹھیک نہیں۔ خدا دی قسم دوستان گرامی قدر مصعب ابن عمیر دا یہ خلوص بھریا رویہ اس امیر آدمی دے دل اندر اتر گیا۔ روک کے آتا ہے اور تہاڈا سنگی کے آتا ہے دل میں شکر کیتا مالکا تیرا کرم میری گل سنن نو تیار ہو گیا۔ فرمایا اگر اجازت دینے سے میں بہ جاؤں آتا بہ جا۔ مصعب ابن عمیر بہ گئے۔ دسو اس انسان دے حسن دا کی عالم ہوئے گا جنہوں ویکھیا رسول اللہ دا شبہ اللہ۔ میدان احد دے اندر ایک خبر پھیلی اسے واسطے آئی کہ نبی کریم شہید ہو گئے نے کہ اصل وچ مصعب ابن عمیر شہید ہوئے نے۔ لوگاں سمجھیا حضور شہید ہو گئے نے۔ اج اللہ تینوں مینوں مدینے دی حاضری نصیب کرے۔ میدان احد اندر جائیے سیدنا امیر حمزہ دے نال جڑی علیحدہ نمایاں قبر مصعب ابن عمیر دی ایک حسن دا پیکر انسان اخلاق دا پیکر انسان بہ گیا، مالک بھی بہ گیا، وہ امیر آدمی بھی بہ گیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے قرآن دیا چند آیتاں پڑھیاں نالے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں نال والا آپ دا سنگی کہندا میں لگاتار اس سردار دے چہرے وال دیتا جا رہا ہاں۔ قرآن کیونکہ عربی اندر دل چو اتردا گیا وہ نال والے سنگی کہندے نے میرے اسد ابن زرارہ کہندے نے میرا دل آکھن لگا حضرت مصعب تلاوت ختم کرن گے ادا کفر دا تالا ٹوٹ جائے گا۔ فرماندے نے یہ نہیں ہویا۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے جدوں تلاوت ختم کی تھی چند گلاں اسلام دیاں کیتیاں اسی جگہ پہ بیٹھ کے ایمان لے آیا۔ برادران گرامی قدر اے ہے یہ سارے ذمہ داری ایسا دے اندر احساس نہیں سن کوئی احساس نہیں۔ جس محلے دا میں خطیب او دے کتنے بندے بے نماز نے، جس محلے وچ میری روزی آندی او دے کتنے محل کتنے بندے خدا تو بے خبر نے، کتنے بندے رسول اللہ دی سنت دی خلاف ورزی کر رہے نے۔ خدا دی قسم کسے نو گمراہی تے دیکھ کے دل پڑنا اے میرے مصطفیٰ دی سنت
اج اساں تے نیند آ جانیاں نے پر خدا دا قرآن جدو لوگ حضور دی تبلیغ دے باوجود حضور دے حسن خلق دے باوجود حضور دی حسن تبلیغ دے باوجود لوگ ایمان نہیں لے آندے آؤ سنو کتنا درد رسول اللہ اللہ دا قرآن کہندا والا اللہ کا باقیوں نفسک علی آثارہم لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا اللہ کریم کہہ رہے ہیں اے میرے سونے نبی انہاں دے ایمان لے آن تے اتنا تسی پریشان ہو اپنی جان بھی بھلائی جا رہے ہو ارے پتہ چلیا اگر لوگ ہدایت وال نہ آمن حق دے دائی نو سکھ دی نیند نہیں آنی چاہیے راتاں بے چین ہو جانیاں چاہیے عالم نو بے چین رہنا چاہیے خدا دی قسم یہ رسول اللہ دا احسان قرآن نے بار بار بیان کیتا میرے سونے اتنا پیچھے اپنی صحت خراب کر رہے ہو یہ ایمان نہیں لے آئے لیکن رسول اللہ دل دعوت حق دے راتی رو رو کے عرض کرتے ہیں مالکا میرے آن کو بعد یہ جہنم جان گے میں کہنا علماء انبیاء دے وارث ہیں کہ نہیں بولو ہے کوئی شک العلماء ورثۃ الانبیاء جنہ دے وارث انہاں نے خلق خدا دے تن دے اندر ایک کیفیت ہے فلا اللہ کا باقی نفس کا الا آثارہم اللہ یکونوا مؤمنین کدائی فرمایا لوگوں میرا نبی ہوئے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم اس آیت کا خطاب امت مصطفیٰ نے ساری کائنات پہلا خطاب دنیا دے لوگاں نے رب فرماندا او لوگو کتنے نادان ہو تسی جہنم جانا چاہندے ہو مصطفیٰ تن جہنم تو بچاؤن اندر حریص نے کسی نے دولت دلالت کسی نے پیسے دلالت کسی نے لالچ میرا بینک بیلنس کروڑا بن جائے آج سے دین دی بنیاد پہ دنیا بنائی جا رہی ہے لیکن رسول اللہ نے لالچ کیے ایک کو لالچ لوگ جہنم دی آگ تو بولو جہنم دی آگ تو بچ جان خدا دا قرآن کہہ رہے ہیں اور علماء کو لو پوچھو ایک عرب دا پہلوان آیا میں بتو جیا دھس مس بندہ حضور نے کہنے لگا اچھا کہ دعویٰ کیتا فرمایا میں اللہ دے نبی ہوں آخر لگا میں انپڑھ بندہ میں نہ گل سمجھ میرے نال کرو کشتی اگر تسی میں جا بنو غالب آ جاؤ میں تہاڈی گل من لیتا جی میں غالب آ جاواں تے دعویٰ چھاپے میں پوچھنا نبی دا کم کشتی کرنی نہیں سرکار اگر کہہ دیں گے میں کہ اللہ کا نبی ہے دلائل نہ دین دسنا لیکن سرکار نے کتنا حرص ہے آپ نے فرمایا ویسے کچھ بھی کرنا تو میرا طریقہ نہیں لیکن اگر یہ کم کرا کے تم جہنم تو بچ رہا ہوں میں تیار سبحان اللہ سرکار نے کچھ بھی کی تھی اور رکانہ کا مشہور پہلوان لیکن کیا نبی کے ساتھ مقابلہ کر سکتا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ ایسے بازو کی قوت پہ ذرا جا کے کہہ دو ایسے بازو کی قوت پہ میرے کریم آقا نے کچھ فرمائیے ایک مرتبہ بھی گرایا حضور والے بھائی نے دوسری باری بھی والے بھائی نے علماء نے کہا حضور نے یہ بھی عمل اس واسطے کیتا حریص علیکم مینوں ہرس جہنم تو بچ جاؤ لیکن برادران گرامی قدر اج میرے معاشرے سے لوگ بے دینی بڑھ جا رہے ہیں خدا دی قسم اگر کاش اسی مطالعہ کریے حضرت فاروق اعظم ایک سفر پہ جا رہے ہیں ایک گرجے کو گزر ہویا اتھوں بھی عیسائی راہب عالم کو پتہ چلیا مسلمانوں دا خلیفہ تو گزر رہے آئے وہ دیکھن آیا
آپ نے تعارف کرایا گیا عیسائیاں دا راہب بڑا کمزور نہیں ناتواں انتہائی عبادت کر کر کے مریل ہویا حضرت عمر نے ملیا جان لگا کہ حضرت عمر لوگوں میں کیا حضرت عمر دی اکھاں وچ آنسو آ رہے ہیں وہ چلا گیا لوگوں کو کیا امیر المومنین آپ کے رون کی وجہ کی ہے حضرت عمر فاروق کہنے لگے اللہ نے قرآن کا فرمایا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جڑے کہ ہلاک ہو جان گے عبادت کر کر کے لیکن پھر بھی جہنم جان گے فرمایا اتنی کمزوری اتنی عبادت اندر محنت لے کے میں نے خیال آیا یہ ایسے بھی ہلاک ہو رہا کہ جہنم جائے گا کیونکہ رسول اللہ نے نہیں منیا فرمایا میں نے اتنے سے ترس دی وجہ تو جو آنسو آ گئے میرے بھائی اگر نصرانی ہوئے عیسائی ہوئے اگر وہ جہنم وال جا رہا ہوئے عمر دا دل زخمی ہو جاوے عمر دا دل آپ کی اکھاں رون لگ پان اج میرا سوال ہے تیرا بھائی بھی نماز مر رہا تیرا باپ اللہ دے دین وال نہیں آ رہا تو اکلا نمازی بن گیا دیندار بن گیا یہ صاف ہی نہیں میرے گھر دے اندر میری بیوی بے نماز ہے میرا بھائی بے نماز ہے کل کیڑا خدا نو منہ دکھائے گا خدا کی قسم رب نے سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا سبحان اللہ تو جا کے کہہ دے رات رہنے گرامی قدر میں عرضی کر رہے ہیں ایک بندہ مومن کا یہ احساس ہونا چاہیے اگر کوئی بھائی بے دینی بن جا رہا اگر کوئی سادہ دوست غلطکاری پہ جا رہا ہمیں احساس ہونا چاہیے اور دل اندر احساس پیدا کر کے دے نیڑے لگو ساری بہرحال ذمہ داری ہے اسی امت مصطفیٰ ساری ذمہ داری ہے اللہ دے دین نو اگے بڑھاؤ خود نیک بنن نال گل نہیں بنے گی خود بھی نیک بنو دوجیاں بھی نیک بنان دی کوشش کرو یہ ساری ذمہ داری ارشاد یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ایمان والے ہو اس اگ تو آپ بھی بچو گھر والے بھی بچاؤ کیڑی اگ وقود الناس والحجارہ جس اگ دا ایندھن یا پتھر بنن گے یا انسان بنن گے یا رسول اللہ اسی آپ تے نیکی کر کے جہنم تو بچ سکتے ہیں گھر والے اسی کر بچائیے فرمایا میرے کریم نے صحابہ گھر والے بھی سے نیکی دی دعوت دیو جدو عمل کرن گے وہ بھی جہنم تو بچ جائیں گے ساری ذمہ داری سانو الحمدللہ حضور دے علماء عموماً فرما دیتا ہے بیٹا تسی وہ لوگ نہیں جڑے خود صرف کامیاب ہونے واسطے پیدا ہوئے ہو وہ لوگ رب فرما دے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تسا وہ لوگو پوری انسانیت نو نجات وال لے جانا تہاڈی ذمہ داری ہے آپ فرما دیتا بیٹا اپنی ذمہ داری نو کبھی بھی نہ بھولو حق نے کی ہیں دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے کس طرح ذمہ داری کیا صرف آپ نمازی بن جانا اپنی دینی دین بنا لینا نہیں تیری ہر بندے کی ذمہ داری عموماً سمجھا جاتا پہلی گل کس قدر ستم میں ممبر سے بیٹھ کے گل کر رہا راولپنڈی شہر اندر میری تقریر تھی اور تو پتہ الحمدللہ یہ میری شروع تو عادت ہے خواہ کوئی تقریر ہوئے میلاد ہوئے معراج ہوئے عرس ہوئے کوئی موقع ہوئے آخری 5-7-10 منٹ میں اصلاح لینا میں راولپنڈی اندر بہت بڑا جلسہ علماء کا تقریر ہوئی الحمدللہ بڑی پسند کی گئی ایک مولوی صاحب میں جوک دین سے لگے جی بڑا واز کیتا ہے میں کہا جی کوئی تو مر واز ذرا بھی ہونا چاہیے گویا میں بڑی ناگوار گزری کہ قریشی صاحب واز کرتے ہو ٹپے سناؤ شعر سناؤ لطیفے سناؤ تو داد بھی ملتی ہے امداد بھی ملتی ہے قرآن سناؤ
خمیر جھنجھوڑو سنیا دے چہرے سے پڑتا چاند خدا دی قسم نہ غرض کسی سے ہے واسطہ مجھے اپنے کام سے کام ہے تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیرے نام سے تیرے کام سے سن حضور جارونیت نے یہی دسے آئے زندہ رہو کامی دین دے درد دے نال مرو کامی دین دے درد دے نال آؤ آج بھاوڑا شریف سے خدا دی قسم ہے کیا تم پتا اس علاقے کے لوگوں شہادت کو نکالن واسطے مولانا اللہ دیتا سیالوی محسن اہل سنت انسان سینے سینے تک سون دی بادشاہ دے پانی جاگ کے اپنے بولو اپنے کے نہیں اپنے خود تو سب لوگوں میں کئی باری سنایا کہ استادہ نگر سینے تک پانی بھی بھاگنا پیا رات سے اندھیریاں بھی استاد العلماء پھٹے کھا رہے کیوں کھا رہے انہوں نے نہیں سکون دی ایک کو درد سی کل میرے کو لو اللہ تے اللہ دے نبی پوچھن گے تے میں عرض کراں گا میں اپنا حق ادا کر کے ساڈا بھی حق ہے کہ نہیں اج بہت بڑی کمزوری ہے ساڈے اندر اسی دعوت کا کام نہیں کرتے الحمدللہ تعالی تعدیث نعمت واسطے اور ترغیب واسطے تو ان پتہ میری یہ مصروفیات کئی مہینے تاریخ میرے کو نہیں ملتی اس کے باوجود میں اپنے اصلاحی پروگراموں واسطے اپنے آبائی گاؤں واسطے بن دادن خان شہر واسطے نال ملحقہ کھیورا شہر واسطے 3 دن تبلیغی پروگرام دے دیتے جن اندر بالکل دین دیا بنیادی گلاں دسی جانی ہیں خدا دا کرم ہے لوگ طہارت کو لے کے نماز اور ضروری مسائل تو باخبر میں اور جتنے ساڈا او حی علی الفلاح دا پروگرام ہو رہا لوگاں تبلیغی جماعتاں دی ضرورت نہیں محسوس اچھی تبلیغ نہ کری پیاسا ہے حضور دی علامت رحمت اللہ علیہ فرماندے سن ایک پیاسا بندہ انترے لگی ہے تواڈے کول پاک صاف ٹھنڈا پانی تسی نیو دیندے تو اس گندے چھپڑ تو پانی نہیں پینا بولو آپ فرماندے سن جدو تسی تبلیغ نیو کر دے جدو احساس ذمہ داری نیو کر دے جدو تہانوں احساس نہیں ہوندا ہے دکان اندروں ہے دکان دے سامنے میں 10 باری گزر کے مسجد جانا دن وچ 5 باری اسے دکان دے سامنے گزر کے جانا اور یہ دکاندار دارالعلوم دی دکان ہوے یا بازار دی نماز تو ماروں میں تے کبھی عالم دین دے قدم رکے ہون کہ میں اس دکان والے نو الگ تنہائی اندر بیٹھ کے نماز دی دعوت دیواں خدا دی قسم ہے اج بھی لوگ احترام کردے نے علماء تھوڑی جی توجہ کرن لوگ دین ال کھچے اوندے سن کبھی نہیں شکوایا کہ لوگ ساری تقریر نہیں سنی ہوں بھی سننے ہو رہے فیض مولانا علیہ صاحب دا یا ان علماء دے پیار دا لیکن اس کے اندر ساڈا بھی کچھ لگتا اور یہ کہ اپنی ذمہ داری سمجھیے کہ اللہ نے سانو ذمہ دار بنایا ہن کوئی نبی دنیا سے آئے گا بولو کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے گا یا رسول اللہ تو بعد نبی جے کوئی نہیں پیدا ہوئے گا پھر دین قیامت تک کس طرح زندہ رہے گا فرمایا میرے تو بعد امت نے یہ ذمہ اللہ نے یہ ذمہ داری میری امت دی لگا دیتی ہے کہندی ذمہ داری صرف علماء کنتم خیر امت اخرجت للناس اگر امت مصطفیٰ تیری ذمہ داری کے لوگوں نے دعوت دے نیکی دی دعوت دے برائی تو بچن دی دعوت دے سمجھاؤ نہ لوگوں اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرے گا کل پوچھا جائے گا برادران گرامی قدر اج یہ ساری ذمہ داری یہ اج میری گفتگو دا مدعا ہے علماء ہوئیے عوام ہوئی ایک مشن بنا لو میں اللہ دے نبی دے دین دی گل ایک بھی گل میں پتا ہوئے تے میں لوگوں تک بلغوا عنی ولو آیا میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایک بھی میری گل دا علم ہے اگے لوگوں تک پہنچاؤ جدو پہنچاؤ گے کرم ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا اسی آ جاتے ہیں حضرت قبلہ پیر صاحب دعا کرو حضرت علامہ صاحب دعا کرو خدا دی قسم اج دعا منگے آؤ میں ایک گل کر رہا ہوں کم شروع کر دیو مدینے والے دیاں خود دعا ملن گیا جاگ رہے ہو سو رہے یہ جاگتے ذرا ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
آؤ ایک عرض کرا میں اگلے دن ایک بزرگ کو گیا انہوں نے بڑا میرا تعلق سی جس طرح کہ حضرت قبلہ علامہ علامہ سالمی صاحب کرم کرتے بہت بڑے آستانے جو پیر میں اور بڑا انہوں نے میرا تعلق کی خاطر خاص میں حضرت دعا کریا ہنسے آخر لگے تیرے نال گل کرن لگے کوئی حرج نہیں کیونکہ تم سمجھنا فرمان لگے کچھ دعا کرویندے نے تے کچھ دعا لیندے کہ میں آخیا بولو کچھ دعا جی دعا کرے سنی دعاواں بڑیاں کرویندے ہو انہیں فرمایا ساڈے بزرگ آتے آئے یہ دعاواں باریاں کراؤنا والا کام منافق کردے نے مخلص دعاواں لیندے بولو مخلص دعاواں کم میں ہو گیا کر دے کہ خود بخود پیر کے منہ سے دعا نکلتی میں آج ہی اپنی کلاس میں دس رہا حضور کی علامت رحمت اللہ تعالیٰ نے خود سانو دسیا آستانہ عالیتوں شریف ہوتے حضور پیر کے لجپال شاہ سلیمان دی بارگاہ موجود نے لوگ آ رہے نے مل رہے نے ایک نئے آدمی محفل جو نکل کے جان لگے حضور شاہ سلیمان توسوی شہباز چشت سرکار نے فرمایا لوگوں جیڑا خضر نو ملنا چاہے اے خضر جا رہے ہیں زیارت بھی کر لو ملاقات بھی کر لو بندے دوڑے حضرت خضر دی ملاقات زیارت دے شوق نو پر حضور شمس اللہ رسول پیر سیال لجپال بیٹھے ہوئے نے آپ نے فرمایا مولوی سیالوی تو نہیں خضر نو بیکھن گیا عرض کیتی حضور خضر نو بیک کے لینا میں اس مرشد نو بیکھاں گا جنوں خضر بیکھن آیا ہے حضور جان محمد رحمت اللہ علیہ واقعہ سنا کے نال فرمان لگے اگلی گل سن نام فرمان لگے کہ حضور شاہ سلیمان توسوی دا فیض موج وچ آ گیا اور پیر شاہ سلیمان توسوی جھوم کے کہنے لگے ربا سائیں میرے مولوی سیال نو رنگ لگائی اے دعا لئی بولو دعا سن رسول اللہ دی دعا لینی چاہیے خدا دی قسم میں پوچھو مولانا عمران ندیم صاحب کو قبلہ شاہ صاحب بھی عالم ہے دیگر علماء کو پوچھو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شاد آباد اس بندے نو رکھے من سمیا مقالتی وواہا نصر اللہ رجلا اللہ اس بندے سرسبز و شاداب رکھے خوش رکھے جس نے میرے دین دی کوئی گل سنی سن کے بعد انہوں یاد رکھیا انہیں نہیں ذہنہ تو اتار دیتی بلکہ یاد بھی رکھیا پھر یاد رکھ کے اپنی انہوں پہنچایا میرے آقا فرماندے نے جیرا میرے دین دی گل سن کے یاد رکھ کے اگے پہنچا دے میں ایڈوانس شادابیاں خوشحالیاں تے نیک بختیاں دیاں دعاواں دے کے جا رہے ہوں کہ دعا سن لینی چاہیے بولو لینی چاہیے اگر کوئی چنگی گل تیرے علم وچ اج علامہ کوکب صاحب دے بڑے موتی تہاڈی گود اندر پے میری سادیاں گلاں میں تہاڈے ساڈا جہا بننا سادیاں گلاں کر رہا اگر ایک گل دی پلے پے جاوے گھر جا کے سنا خدا دی قسم اساں تے سنی ہوئی گلاں سنائیاں تے انہاں دے نتیجے بھی پائے آؤ آج یہ عزم لائے کہ ہر بندہ اٹھو میں حضور دا امتی ہوں میں حق ادا کرنا میں دکان پہ بیٹھا میں بازار اندر بیٹھا میں کھیتی باڑی کر رہا کوئی بھی گل ہے جس وقت بھی میں موقع ملے میں نیکی کی دعوت دینی اصل لوگ دعوت نہیں دیں اسی ساری ذمہ داری علماء سے پا دی علماء سے روایتی تقریر تو وقت ہی نہیں بچارے ہیں الا ماشاء اللہ جمعے دے خطابات بھی لڑائی بھڑائی پہ مبنی کوئی تربیت نہیں الا ماشاء اللہ لیکن ساری ذمہ داری ہے آؤ یہ احساس اپنے اندر پیدا کریے کس طرح سارا اسلام پھیلے ہے شیخ محمد اکرام ایک آدمی اس نے بر صغیر اندر اسلام پھیلنا دیتے کتاب لکھی ہے موج کوثر آب کوثر روض کوثر وہ دیتے حصے یہ میں اپنے طلباء بھائیوں واسطے گل کرنے وہ کہندے نے اس خطے دے اندر پہلے حضرت داتا علی حجویری آئے نے انہاں بھی اللہ دے نبی دے دین نو پہنچایا لیکن کہندے نے حضور خواجہ حجویری بھی کم کیتا ہے خواجہ
معین الدین سلطان الہند میرے شہنشاہ میرے پیر مرشد حضور غریب النواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری بھی کم کیتا. شیخ اکرام دی میں کتاب پڑھی, ایک مقالہ میں لکھنا چاہتا تھا, وہ کہندا ہے حضرت حجویری نے بھی کم کیتا, وہ بھی قابل قدر کام میں راوی دے کنارے جھنڈا لا الہ الا اللہ دا لہرایا, انہوں بھی سلامے. پر شیخ اکرم مذہباً اگر سے خیالاً وہابی لیکن لکھدا ہے کہ خواجہ اجمیری کی تبلیغ نال لکھاں لوگ کیوں دین اندر آئے نے. خواجہ اجمیری نے رسول اللہ والا طریقہ اپنایا, اور وہ طریقہ ہے اپنے شاگرداں تے مریداں جڑے کول آؤندے انہاں تربیت کر کے تیار کر کے ہندوستان دے علاقے پھیلا دیتا. جس سے خواجہ اجمیری دا مرید یا شاگرد بیٹھ گیا اتھے ہی دین دا بوٹا لگ گیا. آج یہی کام مولانا لذتا نہیں کر گئے رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت علامہ وسیم الرضا صاحب ندیم عمران صاحب یہ آج کام کر رہے ہیں, تھوڑے بچے دین سکھا رہے ہیں, تیار کر کے اگے بھیج رہے ہیں, لیکن یہ روح یہ طاقت یہ شوق پیدا کر کے بھیجو. چین نال نہیں بیٹھنا, خدا دی قسم ساڈے بزرگ چین نال نہیں بیٹھے. میں سفید دے دورے سے گیا, دوستاں کہیا ایتھے او جگہ قریب جتھے طارق ابن زیاد آیا, یورپ کے علاقے اندر دین دا پیغام لے آیا. اور میرے دوستو آج اسی اپنے پڑوسی نماز دی دعوت نہ دیں دے, اپنے بھائی نماز دی دعوت نہ دیں دے, اپنے رشتہ دار نماز دی دعوت نہ دیں دے. خدا دی قسم تیرے آبا و اجداد عرب جو اٹھے نے یورپ وچ جا کے رسول اللہ دا دین پہنچایا ہے. دنیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. حضور دیال امت رحمت اللہ علیہ دسن لگے, میں جزیرہ مالدیپ اندر گیا, اتھے سرکاری دورے سے گیا, اتھے دسیا گیا اتھے ایک سید یوسف گردیزی بزرگ آئے نے. جمعہ تو بعد وقت دا بادشاہ بھی لوگ بھی انہوں نے مزار سے سلامی دی حاضری دین دے نے. چھوٹا جہا جزیرہ ہے, اور میں پوچھیا وجہ کیے, آکھن لگے اے جزیرہ بے ایمانہ نال بھرے ہویا. حضرت سید یوسف گردیزی رحمت اللہ علیہ جزیرہ مالدیپ اندر آئے, اکلے آئے لیکن اندر دے درد دے نال ان خدا دا دین پہنچایا, سارا جزیرہ مسلمان ہو گیا. آج جمعے تو بعد وقت دا بادشاہ سپاہیوں سے فوجا نام مل کے شاہ یوسف دی قبر سے سلامی دے کے کہندے نے تہاڈا شکریہ کہ سانو خدا دا دین ایک کام ساڈے بزرگاں نے کیتا جیڑا اج اسی بھول گئے ہیں. ہر فرد دی ساڈے تے ذمہ داری ہے, اگر رسول اللہ دا امتی کہلانا ہے اور الحمدللہ کہلاندے ہیں تے پھر ذمہ داری بنا لے. میں خود بھی نیک بننا تے دوسریاں بھی نیکی دی دعوت اور سن لے. اگر تہاڈے آکھے کوئی ایک بندہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خیبر اندر اتارے اور فرمایا میرے بھائی علی, اگر اللہ تیری وجہ تو پہلے انہیں دعوت دین دینی, اے علی اسی خیبر کا سارا مار کا مولوی بڑا بیان کر دیا بنا سنا کے شیرانا, پر اے گل بھی کرنی چاہیے. سرکار نے فرمایا جنگ بعد اندر علی کرنی ہے, پہلو دعوت دینی ہے. علماء کو لو پوچھو پورا اسلام کا فلسفہ جہاد تلوار بعد وچ دعوت پہلے دعوت. شاہ ایران دے نال جدو حضرت سعد ابن ابی وقاص ٹکر لئی اٹھاؤ کتاباں پہلے دعوت. فرمایا ساڈی تہاڈی کوئی لڑائی نہیں, یہ دھرتی خدا دی ہے, خدا دی گل من کے اسلام اندر آ جائے. اگر نہیں آندے ساڈے ماتا تو جاؤ, تسی سن ٹیکس دیتا کرو, اسی تہاڈیاں جاناں مالاں تہاڈے مذہباں تہاڈے گھراں دی حفاظت کریں گے اور پھر حفاظت کر کے دکھائی مسلمانوں نے. فرمایا اگر یہ بھی گل نہیں مندے تے پھر خدا دے باغی بن کے رہن دی تک اجازت نہیں, پھر لڑائی کرو ساڈے نال میدان اندر. یہ 3 پوائنٹ ہر جگہ پہ رسول اللہ نے دے کے بھیجے. اور خیبر اندر جب مولا علی اتارے تے فرمایا میرے بھائی علی پہلے دعوت حق دینا. اگر تہاڈی وجہ تو ایک بندہ بھی ہدایت سے آ گیا تے سرخ اٹھن والوں تہاڈے واسطے زیادہ بہتر ہے. آج ایک مجھ چنگی کتنے پیسے ہیں, تسی زمیندار بہتر ہیں.
تسی 3 لاکھ بھی نہیں دیتے تے ایک مجھ چنگی 3 لاکھ دیے تے سرخ عرب دے اٹھ مجھ نالوں بھی قیمتی حضور نے فرمایا ایک بندہ تواڈے آکھے لگ کے نمازی بن جاوے ایمان قبول کر لے نیکی ول آ جاوے توان آکھیا جاوے ایک بندے نمازی بنا 10,000 روپیہ دیتا تسی بے نظیر فنڈ لینا لا دو ماما نمازی پکڑ کے آؤ دیو 10,000 ہے میں نمازی بنا اس ویلے تو حرکت آنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری وجہ تو ایک بندہ بھی ہدایت سے آ گیا تیرے واسطے سرخ اٹھا نالوں بہتر ہے آج عزم لے کے جا میں کسے بھائی نمازی بنانا کسے دوست نو نمازی بنانا کسے جگمگان والے سنی نو سچا سنی بنانا کوشش کرنی ہے علماء اپنے میں یاد اگر اسے عزم نو زندہ کر لیں خدا دی قسم ہے آج بھی دیکھ لو تمام تر کوششوں کے باوجود اہل سنت والجماعت جمہور نے پر ہن ہولی ہولی سن لگی ہوئی ہے اگر نہیں جاگاں گے کہ پھر چند سالوں تک نقصان ہوئے گا تو میری گل تو سمجھ آئی کہ نہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے پھر سن شرم ہوتی ہے جی بندے کی اکثر جتھے بندہ اسے دین کی گل کرتا میں کہ جتھے بندہ اسے غیبت کرتا اسے کوئی نہیں تنقید معاف کرنا میری گلیں نہ کیا تلخی ہوتی لیکن میں معذرت پہلے علماء کو بھی پڑھی ایمان نہ دسو جیسے غیبت کرنا سے کوئی نہیں آتا غیبت پہ کرنا داڑھی رکھ کے غیبت کر دیں تو شرم نہیں آتی داڑھی رکھ کے کسن داڑھی رکھ کی دعوت دے ہو سکتا تیری نجات اللہ دیتی یہ ساری ذمہ داری اور اس ذمہ داری اگر ادا نہیں کرو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک کام نہیں کرو گے ایک وقت آئے گا کسی دعا منگو گے رب تاری دعا قبول نہیں کرے گا جیڑی قوم دعوت اللہ چھوڑ دیندی جیڑی قوم لوگوں کو اللہ بلانا چھوڑ دیندی اس قوم دی خدا دعا قبول نہیں کرتا بہت ساری ایسی چیزیں لیکن ہن کافی ٹائم ہو گیا تسی میری بڑی ترش گلاں سن رہے ہو دعائے اللہ سن اپنی ذمہ داری دا احساس عطا اور یہ شعر میں دوبارہ پڑھ دینا جڑے شروع اندر عرض کیتے نے کہ آج دے جلسے دا یہی پیغام ہے کہ چمن کو اے چمن والو بچانے کے لیے اٹھو حقائق ساری دنیا کو بتانے کے لیے کرو جو دے مسلسل عظمت اسلام کی خاطر محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے نام کی خاطر وما علیہ